بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان جو ہے وہ پانی کی جنگ یعنی کہ واٹر وار جیت چکا ہے، لیکن اگر بھارت نے یہ فیصلہ نہ مانا تو کیا پاکستان کی یہ جیتی ہوئی جنگ پاکستان کے کسی کام کی ہے؟ پاکستان کے پاس پھر کیا آپشنز بچتے ہیں کہ وہ دوبارہ بھارت سے یہ جنگ جیت سکے؟ آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی واٹر وار کے گرد ریوالو کرے گا۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ پاکستان یہ کیس کیسے جیتا؟ عدالت نے اس کے اوپر کیا فیصلہ دیا؟ اور اگر بھارت اس بار بھی اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو پاکستان کے پاس پھر کیا آپشن موجود ہیں؟ ہم پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں یہ ڈسکس کریں گے، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے پروگرام کو لوگوں کے ساتھ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، ہم بات کریں گے آج انڈس واٹر ٹریٹی جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ یہ معاہدہ ناظرین پاکستان کی بیک بون ہے، اس کی جو پاکستان کی لائف لائن ہے وہ یعنی کہ اس کے مزدور، اس کے کسان، اس کی زمینیں، اس کا ہائیڈرو پاور، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو کہ کسی بھی دنیا میں پانی کی جتنی ضرورت ہے، جتنی اس کی جو اس کی ویلیو ہے، پاکستان کے نزدیک بھی اسی طرح اس کی ویلیو ہے۔ لہٰذا یہ جو معاہدہ ہے یہ پاکستان کی بیک بون بنتا ہے، اور یہی بات بھارت کو معلوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے پہلے دن سے ہی اس معاہدے کے متعلق ہمیشہ ایک انتہائی اپنی گندی نیت سے کام کیا اور پوری کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاہدے سے کبھی بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ 1960 میں یہ جو معاہدہ ہے یہ عالمی بینک نے کروایا تھا پاکستان اور بھارت کے مابین۔ اس کے مطابق جو مشرقی دریا ہیں یعنی کہ راوی، ستلج اور بیاس، اس پہ بھارت کا مکمل کنٹرول رہے گا۔ آن دی ادر ہینڈ جو مغربی دریا ہیں یعنی کہ سندھ، جہلم اور چناب، اس پر مکمل کنٹرول پاکستان کے پاس رہے گا۔ لیکن اسی معاہدے میں ایک بہت ہی چھوٹی سی سک یہ تھی کہ چونکہ یہ دریا بھارت کی طرف سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو بھارت اس کا ایک بہت ہی معمولی سا جو پورشن ہے وہ اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے کبھی بھی اس معاہدے کو مکمل طور پر ایک معاہدہ جانا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کبھی امپلیمنٹ کیا۔ ہمیشہ سے اس کی نیت خراب رہی ہے۔ پہلے اس نے خاموشی سے اس کے اوپر ایسے کام کیے کہ پاکستان کو پانی کم ملے، اس کے بعد اس نے مختلف قسم کے منصوبے بنائے جس کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کو پانی کم ملے، اور اب وہ کھلے عام یہ بات کہتا ہے کہ جی سندھ طاس معاہدہ، یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ اس کو کینسل کرے گا، وہ اس کا پارٹ یا اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اس نے کافی عرصے سے جہلم اور جو چناب ہے اس کے پانیوں کے اوپر بند باندھنا شروع کیے، ڈیم بنانا شروع کیے، مختلف ہیلوں بہانوں سے جو ہے وہ پانی کا جو بہاؤ ہے اس کو وہ روکتا رہا ہے۔ 2016 میں جب اڑی کا واقعہ پیش آیا تو مودی صاحب نے ایک ون لائنر بولی جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ خون اور جو پانی ہے یہ ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ بس اس کے اس سینٹنس کے بعد سے جو ہے بھارت بہت شیر ہو گیا اور کھلے عام اس نے جو ہے اس معاہدے کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور تمام جو عالمی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی بالکل سامنے فیس ٹو فیس وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جی اس معاہدے کو میں نہیں مانتا اور میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کو اس نے مختلف موقعوں کے اوپر اس سندھ طاس معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ 2019 میں جب پاکستان یہ کیس عالمی ثالثی عدالت میں لے کے گیا تو بھارت نے سرے سے اس عدالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ 2022 میں اس نے عالمی بینک کو بھی یہ خط لکھا کہ وہ کسی بھی صورت میں اس معاہدے سے نکلنا چاہتا ہے، وہ اس معاہدے کا پارٹ نہیں بننا چاہتا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ایک ملک نے نہ صرف یہ کہ ایک عالمی عدالت کو چیلنج کیا، اس کی ریٹ کو چیلنج کیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس نے اپنا ایک منصوبہ اور ایک پلان بھی عالمی بینک میں سمجھے جمع کرا دیا، ڈپازٹ کرا دیا، اور وہ پلان یہ تھا کہ پاکستان کو جو ہے ایک ایک بوند کے لیے ترسایا جائے اور اس کو سٹیج پر لے کر آیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے اور ہم یہ جنگ اس طریقے سے جیت جائے اور پاکستان کو شکست حاصل ہو۔ اب بات یہ ناظرین کہ 2025 ہے اس میں انفارچونیٹلی جیسے ہی پہلگام کا جو واقعہ رونما ہوا اور اگلے دن ہی 22 اپریل کو واقعہ ہوا، 23 اپریل کو پاکستان کے اوپر الزام لگا، اور اسی دن سب سے پہلے جو انسٹرکشنز یا آرڈرز انہوں نے دے دیے وہ یہ تھے کہ جی یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ ہم اس کو کینسل کرتے ہیں، ہم اس کو ابینس میں ڈالتے ہیں، یہ کسی صورت میں معاہدہ آگے نہیں چلے گا، اور اعلان کر دیا کہ یہ جو تینوں دریا ہیں ان دریاؤں کا جو پانی ہے وہ ہریانہ، راجستھان اور دہلی کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ کھلی بدماشی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پاکستان نے لہٰذا عالمی جو ثالثی عدالت ہے جس کا نام پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے، اس میں اپنا کیس دوبارہ داخل کیا،
کہ اس پہلگام جو واقعہ ہے یہ ہمارا کیس اس سے پہلے کا چل رہا ہے، 2016 کے بعد سے ہم اس کیس کو لڑ رہے ہیں، اس کیس کو کنٹینیو کروایا جائے، اس کی کارروائی کو آگے چلایا جائے اور اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پہلگام کے واقعے کے بعد ایک ملک جس کے پاس وہ پانی آنا ہے اس کا وہ پانی بند کر دیا جائے۔ پاکستان کی جو ٹیم تھی اس میں بہترین جو ماہرین قانون تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا بڑا زبردست ہمارا جو ہے نا کیس تیار کیا اور عالمی عدالت کو یہ بتایا، باور کروایا کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے پانی کو کم کر دیا جائے، پاکستان کی زراعت کو تباہ کیا جائے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جائے، پاکستان کا جو ہائیڈرو پاور کا سسٹم ہے سارا وہ کولیپس ہو جائے۔ یہ ساری پلاننگ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور پاکستان کی یہ جو ماہرین کی جو ٹیم تھی اس نے اپنی ایسی دلیلیں ثابت کی، سامنے رکھی عدالت کے، کہ عدالت جو ہے وہ اس کو ماننے پر مجبور ہو گئی اور عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کرتے گئے۔ لہٰذا دا مومنٹ بھارت کو یہ چیز نظر آئی کہ یہ کیس اب دوبارہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ اپنے حق میں کرتے جا رہی ہے، تو بھارت نے امیڈیٹلی اس عدالت کو بھی متنازع عدالت قرار دے دیا۔ لیکن عالمی عدالت نے بھارت کی جو اپیل تھی اس کو مسترد کیا اور کہا کہ اس قانونی کارروائی کو ہر حال میں جاری رکھا جائے۔ تو پھر ناظرین آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب فیصلہ مکمل طور پر پاکستان کے حق میں ہوا اور فیصلہ یہ دیا گیا کہ بھارت کسی بھی صورت میں پاکستان کا یہ جو پانی ہے اس کو ون سائیڈڈ طور پہ کنٹرول نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت کوئی ایک پارٹی یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتی کہ وہ اس معاہدے میں سے نکل سکتی ہے۔ بھارت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف آنے والے پانی کو مختلف منصوبوں کے ذریعے روک سکے اور پاکستان کا جو حق ہے اس کو محروم کیا جائے۔ ناظرین یہ ایک کاغذی فیصلہ، یہ ایک کاغذی جیت نہیں تھی، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک قانونی، نظریاتی اور ایک سفارتی جیت تھی۔ بھارت نے اس جیت کے بعد ایک کوہرام مچا دیا، خاص طور پہ جو اس کا میڈیا ہے اس نے ایک واویلا کھڑا کر دیا کہ ہم کیس ہار گئے، ہمیں پاکستان نے شکست دے دی، یہ ہماری سفارتکاری کی ایک بہت بڑی ویکنس ہے۔ بلکہ جو اس کے بعض اینالسٹ ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو آبی سفارتکاری کی دنیا میں یہ تاریخ نہیں ملتی جس طریقے سے پاکستان نے ہمارے سفارتکاروں کو اور ہماری قانونی ٹیم کو شکست دی ہے۔ اب سوال یہاں پہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ عدالت نے فیصلہ کر دیا، پاکستان میں خوشی منائی جا رہی ہے، بھارت رو رہا ہے، لیکن اگر بھارت نے اس فیصلے کو ایک دفعہ پھر ماننے سے انکار کر دیا، اس نے پھر بدمعاشی کا مظاہرہ کیا، تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ اگر بھارت اس چیز کو انکار کرتا ہے تو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ اوے تھریٹ ایک ہے تمام عالمی اداروں کے لیے، عالمی بینک کو ایک قسم کا چیلنج ہے بہت بڑا جو بھارت ان کو کر دے گا۔ تو اب ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس جو آپشنز بچتے ہیں اس میں باقی آپشنز کو چھوڑ کے ہم پھر قانونی آپشنز پہ ہی آتے ہیں۔ پاکستان جارحانہ کارروائیوں کی طرف جانے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہے، تو قانونی طور پر ہم کیا کریں گے کہ ہم دوبارہ عالمی بینک کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو کیسے رد کیا گیا ہے، عالمی عدالت سے بھی رجوع دوبارہ کیا جائے گا، اقوام متحدہ کو جو باور کرایا جائے تھرو سفارتکاری کہ بھارت جو ہے وہ ایک ڈینجرس ملک ہے، تاکہ اقوام متحدہ میں اس کی ساکھ جو ہے وہ ٹوٹے۔ وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس جو ایریے کا بدماش بنا کے پوری دنیا کے سامنے دکھا رہا ہے اور وہ اپنی پاورز کی وجہ سے، اپنی فائنینشل سچویشنز کی وجہ سے یہ کوشش کرتا ہے کہ جی ہر جگہ اس کی جو بات ہے، ہر جگہ جو اس کا فیصلہ ہے اس کو امپوز کیا جائے۔ ہمیں اقوام متحدہ کو جگانا پڑے گا اپنی سفارتکاری کے ذریعے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان اپنی سفارتکاری کو اتنا زبردست طریقے سے چلائے جو ابھی تک وہ چلا رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جو بھارت کے بھی ہمسایہ ممالک بنتے ہیں ان کو یہ باور کرایا جائے کہ بھارت کس طریقے سے کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے، تاکہ وہ تمام ممالک اس کے ساتھ معاہدہ کرنے سے تھوڑا سا کوشش کریں، ہٹیں، اپنے ارادوں کو بدلیں، جن کے معاہدے ہوئے ہیں وہ اپنے معاہدوں کو ذرا اسٹرینگتھن کریں، اور الٹیمیٹلی بھارت کو کیا کرنا ہے، ہم نے تنہا کرنا ہے، سفارتی طور پر اس دنیا میں تنہا کرنا ہے۔ آلریڈی وہ کافی حد تک ہو چکا ہے، اسپیسیفکلی پاکستان بھارت کی جو ریسنٹلی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ کافی حد تک اکیلا ہو چکا ہے، اور ہم نے انہی لائنز کے اوپر جانا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے امریکہ اور نکاراگوا، ان کے بیچ میں بالکل سیم لائنز کے اوپر ایک مقدمہ تھا 1986 میں۔ تو نکاراگوا کو اتنی بڑی طاقت تو نہیں ہے، اور اس نے امریکہ کے خلاف جو ہے عالمی عدالت میں جا کے اپنا کیس دائر کیا کہ امریکہ جو ہے وہ نکاراگوا کے اندرونی معاملات میں جو ہے مداخلت کر رہا ہے اور ہمارا کافی نقصان ہو چکا ہے، ہمیں اس کا ہرجانہ بھی ادا کیا جائے اور امریکہ کو اس سے باز کیا جائے۔ عالمی عدالت نے ڈیفینیٹلی امریکہ کو یہ انسٹرکشنز دی اور امریکہ نے بھارت کی طرح اس سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا یہ کہ عالمی سطح پر امریکہ کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ وہ ایک سپر پاور تھی اور اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
اقوام متحدہ میں جو اس کی ساکھ ہے وہ کافی خراب ہوئی. وہ تمام ممالک جنہوں نے آلریڈی ان کے ساتھ کسی قسم کے کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے انہوں نے وہ کانٹریکٹس توڑ دیے, اور جو کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے وہ کانٹریکٹ روک دیے. لہٰذا امریکہ کو نظر آ گیا تھا کہ ہم معاشی طور پر بہت ہی بری سچویشن میں چلے جائیں گے, تو اس نے الٹیمیٹلی عدالت کا فیصلہ مانا اور نکاراگوا کو وہ ہرجانہ بھی ادا کیا, اور کیس جو ہے وہ نکاراگوا جیتا. تو اگر بھارت یہی حرکتیں کرے گا تو یقین جانے کہ وہ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارے گا. بات لیکن ناظرین یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے, یہ جو جیت ہے, یہ صرف ایک پانی کی جنگ نہیں تھی جس کو ہم نے جیتا ہے. یہ ایک بیانیے کی جیت تھی, یہ ایک صبر کی جیت تھی, یہ قانون کی جیت تھی. پاکستان جو ہے وہ ایک طویل خاموشی کے بعد فائنلی اس نے پوری دنیا کو دکھایا کہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی خاطر پاکستان نہ صرف دفاعی طور پر جنگیں لڑ کر مقدمے جیت سکتا ہے بلکہ قانون کے میدان میں بھی جیت سکتا ہے. لیکن سوال میرا پھر آ کر ایک جگہ پہ ضرور رکتا ہے, اور یہ میرا سوال آپ ناظرین سے ہے کہ اگر بھارت جو ہے اس سے انکار کر دیتا ہے کہ ہم پھر بھی کسی عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے, پاکستان اقوام متحدہ میں بھی جاتا ہے, عالمی عدالت میں بھی دروازے کھٹکھٹاتا ہے, تمام ممالک کے پاس بھی جاتا ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کی اگر داد رسی نہیں ہوتی, پاکستان کی بات نہیں سنی جاتی, تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے آج کا, اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھے جواب دیں گے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے ویورز جب میرے سوالوں کے جوابات کمنٹ سیکشن میں دیتے ہیں, اور بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کافی اچھی ڈسکشن میں انوالو ہوتے ہیں. اٹس ویری گڈ ٹو سی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی, کل حاضر ہو جاؤں گا کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.